خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ اس مٹی سے وفا کا عہد کیے، قوم کی ترقی کی جستجو میں ہم گامزن، جفا کشوں کی کاوشیں رنگ نائی، یہ ہے ہماری مسلسل لگن، ربط ملت یوں ہی قائم رہے، چھوتے رہیں ہم سرفرازیوں کے گگن، بنے رہیں ہم قوم کی امید کی کرن، یہ ہے FFC کا عزم۔ Pakistan is a leader in championing women peacekeepers and an example for other troop contributors. ویلکم بیک ناظرین، اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ خواتین کے بغیر ملک کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا کے دوران ہیلتھ ورکرز نے بہترین خدمات انجام دی، جن کی بڑی تعداد خواتین پر مشتمل ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ کورونا کے خلاف بہترین اقدامات پر دنیا ہمارے کام کی معترف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن سماجی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ بل گیٹس نے اپنے حالیہ دورے میں حکومتی اقدامات کی تعریف کی۔ سے پوچھیں، آپ ڈرائیور سے پوچھیں، آپ مستری سے پوچھیں، آپ میسن سے پوچھیں، آپ ان کی بیویوں سے پوچھیں، ان کی بیٹیوں سے پوچھیں، ان کی بچیوں سے پوچھیں، احساس کا فٹ پرنٹ ہر گلی گلی میں۔ ہاں، ہمارے چیلنجز بہت ہیں، کل بھی ہماری 3 سال کی اینیورسری تھی تو اس پہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ احساس کے چیلنجز بہت ہیں، ناخواندگی ہے، الٹریسی ہے، ڈیجیٹل فائنینشیل لٹریسی کا مسئلہ ہے، ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں، ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں۔ اگر 100 لوگ اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں اور ہمارے پاس بجٹ جو ہے وہ 30 کا ہے تو وہ 30 تو لے کے خاموش ہو جائیں گے، مگر جو باقی ان سے اوپر ہیں وہ ان کی وائس ہوگی کہ جی ہمارا تو سروے نہیں ہوا، جی ہمیں تو کچھ ملا نہیں۔ اور جیسے جیسے آپ ہائرارکی میں اوپر جاتے ہیں اتنے زیادہ لوگوں کے کنیکشنز بھی ہوتے ہیں اور وہ پھر شور مچاتے ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ ملا نہیں۔ پھر ایک روایت پڑ چکی ہے پچھلے کئی ادوار میں، معذرت کے ساتھ میں ایسی بات کرنا تو نہیں چاہتی، کہ جن لوگوں کے کچھ کنیکشنز ہوتے ہیں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں صبح میرا کک مجھ سے لڑتا ہے، بیرا لڑتا ہے، ڈرائیور لڑتا ہے، مجھے ناشتہ نہیں دیتے کہ جی میرے تو بھتیجے، آپ کی بھتیجا جو ہے وہ 4تھے نمبر پہ اس کو اوپر کریں، میری تو جو ہمارے گھر میں جو لڑکا جو بیٹھا ہے اس نے کہا جی میرے گاؤں میں سب کو ملتا ہے، مجھے میری بیوی کو نہیں ملتا، تو لوگ تو مجھ پہ ہنستے ہیں کہ میں تو آپ کے گھر میں کام کرتا ہوں، تو آپ کیسی افسر ہیں، تو آپ تو یہ بھی کام بھی نہیں کرا سکتی۔ ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے لوگوں کی، جو جتنا زیادہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ مجھے یہ بینیفٹ ملے گا، اور ہم نے یہ سسٹم کو ختم کیا ہے۔ اور جب ہم اس سسٹم کو ختم کرتے ہیں تو لوگ آف کورس شور کرتے ہیں، تو احساس کے اوپر شور بھی بہت ہوتا ہے، کیونکہ ہم سیاسی بنیاد پر تعیناتیاں نہیں کرتے، ہم سیاسی لسٹیں لے کے ان کو شامل نہیں کرتے، اور یہ ہماری گورنمنٹ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، یہ ہمارے وزیر اعظم کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، ہماری پارٹی کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اینڈ یو آل شوڈ بی ویری پراؤڈ آف دیٹ۔ بجائے ہم شور مچانے کے، یو شوڈ بی پراؤڈ کہ آپ لوگوں کی پارٹی نے، آپ کی حکومت نے اس کلچر کو ختم کیا ہے۔ ہم میرٹ پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم صحیح حقداروں کے ہاتھ میں ان کا حق پہنچا رہے ہیں، اور یہ کہ اس میں سے 98% بجٹ عورتوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے، تو آئی تھنک یو شوڈ بی پراؤڈ آف دیٹ۔ ہمیں ایز اے سوسائٹی، اور ہمیں ہیلپ کریں، آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں، سسٹم سمجھیں اور لوگوں کو اس میں انرول کریں۔
میں کل اسٹیٹسٹکس دیکھ رہی تھی، احساس کا 98% جو بجٹ ہے وہ عورتوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. آج وزیر اعظم کے لیے ہم ٹاکنگ پوائنٹس کر رہے تھے ان کے ایونٹ کے لیے، اور انہوں نے کہا بتاؤ کہ ہماری حکومت نے کتنے پیسے عورتوں کے ہاتھ میں دیے ہیں احساس پروگرام کے ذریعے. 582 بلین 582 billion rupees since November 2018 ہماری گورنمنٹ نے عورتوں کے ہاتھ میں پیسے دیے ہیں. یہ سر آپ سب کے سر جاتا ہے. احساس پروگرام آپ کا پروگرام ہے، آپ کی گورنمنٹ کا پروگرام ہے. تو جب ہم نے احساس کی داغ بیل رکھی، 2019 کی بات ہے، جنوری میں مجھے پی ایم نے کہا کہ ہمیں ملک کے لیے ایک بہت بڑا سوشل ویلفیئر پروگرام بنانا ہے. جنوری میں ہم نے کام شروع کیا. 3 مہینے ہم نے کنسلٹیشنز کی، اور ہم نے اتنی کنسلٹیشنز کی کہ پی ایم ہاؤس کے ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ جی یہ تو ہماری اپہولسٹری خراب ہو جائے گی کہ آپ روزانہ 30 بندوں کی صبح کنسلٹیشن، 30 لوگوں کی سامنے کنسلٹیشن، ہماری تو ٹیبل کی پالش خراب ہو جائے گی، اپہولسٹری پھٹ جائے گی. اتنی کنسلٹیشنز تو کبھی یہاں نہیں ہوئی. پھر اینی وے 3 مہینے کے بعد ہم نے پالیسی اناؤنس کی. پھر ہم نے اس کے انتظامی ڈھانچے بنائے، اس کی لانگ ٹرم ویژن سیٹ کی، اس کی 4 سال کی اسٹریٹجی بنائی، ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا شفافیت کے لیے، ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال کیا. آپ سب کو یاد ہوگا دسمبر 2019 میں 8,20,000 لوگ جو نکلے تھے، جن کے پاس گاڑیاں تھیں، جو سرکاری ملازم تھے. ہم ڈلیوری کلچر لے کے آئے، اور ہم نے اس کا پورے انتظامی ڈھانچے بنائے، پروگرامز تشکیل دیے، پائلٹ سے لے کے ان کو نیشنل سکیل پہ لے گئے. سیکٹری صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے 3 سال میں کوئی 30 بورڈ میٹنگز تو ایک ادارے کی ہیں. تو ہم نے بہت جلدی کام کیا ہے، اور حکومت میں پرائیویٹ سیکٹر سپیڈ سے زیادہ تیزی سے کام کیا ہے. جب ہم نے شروع کیا تھا کام تو 2 پالیسی فریم ورکس ہمارے لیے بہت اہم تھے اوور آرچنگ احساس اسٹریٹجی کے علاوہ. ایک تو تھا گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی، ہم نے وہ کابینہ سے اپروو کرائی، اور ایک آبزرویٹری اب بنا دی ہے کہ اداروں کی جو احساس پر عمل درآمد کرنے والے ادارے ہیں ان کی جو گورننس کی پریکٹسز ہیں وہ ہم ریگولرلی دیکھتے ہیں. دوسرا جو ہم نے کام کیا وہ اس کا نام تھا احساس ویمن اینڈ گرلز 50+ پالیسی. جب ہم نے احساس تشکیل دیا تھا تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمارے 50% سے زیادہ بینیفٹ عورتوں اور بچیوں کو جائیں گے. یہ ہمارا کارڈنل اصول تھا کہ خالی عورت نہیں، بچیاں بھی. بچیاں از دا بلائنڈ اسپاٹ. 10 سال کی بچی، 12 سال کی بچی، 15 سال کی بچی پبلک پالیسی میں کئی فیکٹر نہیں کرتی تھی. تو ہم نے کہا ہم 50% ویمن اینڈ گرلز پالیسی لائیں گے. بٹ آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے پہ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہ 98% ویمن اینڈ گرلز پالیسی ہے. احساس کا 98% پیسہ جو ہے وہ عورتوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. 582 billion we have put in the hands of women in the last 3 years. تو یہ تو ہمارا ایک پہلا اصول تھا. دوسرا ہمارا یہ اصول تھا کہ جہاں بھی ہم سٹائپنڈ دیں گے وہ گرل چائلڈ فیورڈ ہوگا، یعنی کہ جہاں بھی وظیفہ دیا جائے گا وہ لڑکی کے لیے زیادہ ہوگا بنسبت لڑکے کے. تو ہمارا جو تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے جو پاکستان کے ہر یونین کاؤنسل میں اس وقت نافذ ہے، اس میں لڑکی کا زیادہ وظیفہ ہوتا ہے. جو اگر پرائمری جماعت میں لڑکوں کا 1500 ہے تو لڑکی کا 2000 ہے. 5th سے 10th تک لڑکوں کا 2500 ہے تو لڑکیوں کا 3000 ہے. انٹرمیڈیٹ میں لڑکوں کا اگر 3500 ہے تو لڑکیوں کا 4000 ہے. یہ ہم نے ایک کانشیس ڈیسیجن لیا ہے. اور پھر جو ہمارا ایجوکیشن کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام ہے احساس نشو نما، جس کے 50 سینٹر سے ہم نے شروع کیا تھا، اب ملک گیر سطح پر اسی مالی سال میں لے جائیں گے. وہ اس میں بھی لڑکی کو زیادہ وظیفہ دیا جاتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں جب پہلی دفعہ خیبر ڈسٹرکٹ گئی تھی اس پروگرام کا افتتاح کروانے پی ایم کے ساتھ، تو میں بہت نروس تھی کہ اس پروگرام کو لوگ گراؤنڈ پہ کیسے لیں گے.
میرے ساتھ بہت سی کے پی کی پارلیمنٹیرینز بیٹھی ہوئی ہیں میری بہنیں، اینڈ دے ول بیئر می آؤٹ کہ پاکستان میں کے پی کے کچھ علاقوں میں، بلوچستان کے کچھ علاقوں میں لڑکی کو گنا ہی نہیں جاتا. آپ عورت سے پوچھیں کتنے بچے ہیں تو وہ کہے گی جی میرے 3 بچے ہیں. پھر اس سے پوچھنا پڑتا ہے لڑکیاں کتنی، وہ کہے ہاں 5 لڑکیاں بھی ہیں، بچے تو 8 ہیں، مگر لڑکیوں کو گنا نہیں جاتا. ایسے انوائرمنٹ میں حکومت کا جانا اور کہنا کہ لڑکی کو زیادہ پیسے ملیں گے اگر آپ اس کو یہ نرشمنٹ کھلائیں گے، اگر آپ، یہ ایک بہت ہی بولڈ سٹیپ تھا. آپ کی حکومت نے یہ سٹیپ لیا اور آج ماشاءاللہ ہمارا احساس نشو و نما بہت اچھا چل رہا ہے. تو یہ ہمارا سیکنڈ اصول تھا. پہلا تو یہ کہ ویمن اینڈ گرلز پہ فوکس کریں گے، بجٹ پریفرینشلی ان کے ہاتھ میں دیں گے. دوسرا یہ کہ سٹائپنڈ جہاں ہوگا وہ گرل چائلڈ کے پہ فیور کریں گے. تیسرا اصول یہ تھا کہ خالی پالیسی نہیں، امپلیمنٹ کر کے بھی دکھائیں گے. پاکستان میں بہت سے لاز ہیں جو صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں، بہت سے پالیسی فریم ورکس ہیں جو کاغذ پہ لکھے ہوتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ فنکشنریز کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ایسی اسٹرکٹ نہیں ہوتی. مگر ہم نے یہ تمام چیزیں جو کاغذ پہ لکھیں، جو بورڈ سے اپروو کرائیں، کابینہ سے اپروو کرائیں، ان کو گراؤنڈ پر امپلیمنٹ کر کے ان ارنسٹ دکھایا اور ان کی جو اس کو ملک گیر سطح پر لے جا رہے ہیں. اور چوتھا جو ہمارا اصول تھا احساس فریم ورکس میں خواتین اور بچیوں سے متعلق، وہ یہ تھا کہ میٹرکس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. ہمارا احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا پروگرام ہے. 50% جو ہماری کمٹمنٹ ہے کہ عورتوں کو جائے گا. ہر اسٹیئرنگ کمیٹی میں مرد حضرات معذرت کے ساتھ یہ ایجنڈا لے کے آتے ہیں کہ جی 50% تو لڑکیاں نہیں آ سکتی، آپ اس کو 25% کریں، 30% کریں، کوئی ریلیکسیشن دے. اور سیکرٹری صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، شی ول بیئر می آؤٹ. ہماری کانکریٹ کمٹمنٹ ہے کہ 50% جو ہے وہ لڑکیاں آئیں گی، اور اس وقت کچھ 50 سے کچھ 2-3% کم ہے. تو جب تک آپ میٹرکس نہ رکھیں، اکاؤنٹیبلٹی وہ نہ کریں، اس پہ انسسٹ نہ کریں، یہ چیزیں نہیں ہوتی. احساس آمدن میں 60% عورت کو ملتا ہے. تو بتانا میں یہ چاہ رہی تھی کیونکہ آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے کہ احساس میں آف کورس گورنمنٹ کی ایک براڈر کمٹمنٹ ہے. ڈومیسٹک جو ورکرز ہیں اس کی بڑی پروگریسو لیجسلیشن ہوئی ہے. خواتین کی انہیریٹنس کے حوالے سے بہت پروگریسو لیجسلیشن ہوئی ہے. اور چیلنج آف کورس اویئرنیس اینڈ امپلیمنٹیشن کا ہے. مگر احساس کے دائرے کار میں ہم نے جو کمٹ کیا ہے اس کو ایکچولی وی ہیو کیسکیڈڈ اٹ انٹو پالیسی، اور یہ سفر آگے جاری رہے گا. چیئرپرسن احساس پروگرام ڈاکٹر ثانیہ نشتر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کا ایک میکانزم ہے، سیاسی بنیادوں پر کام نہیں کیا جاتا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PTV نیوز.